کیا میں شہید ہونے والوں کی آج 10ویں برسی ہے۔ آج میں نے بھی یہاں حاضری دی، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی، ان کے لواحقین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ اور مجھے 28 جولائی 2010 کا دن بھی یاد ہے کہ میں اس وقت بھی اسلام آباد میں موجود تھا۔ صبح کا ٹائم تھا، ایگزیکٹلی میں ٹائم نہیں بتا سکتا، بلیو ایریے میں تھا، تو بہت ہی ایک نیچی پرواز کرتے ہوئے ایک طیارہ مرگلہ ہلز کی طرف جا رہا تھا۔ تو میں سوچ کے حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ اتنی نیچی پرواز اور وہ بھی مرگلہ ہلز کی طرف۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھماکہ ہوا، جہاز مرگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرایا اور سینکڑوں میرے بھائی، بچے، بہنیں لقمہ اجل بن گئے۔ اس واقعہ کا مجھے دلی افسوس ہے اور میں آج تمام لواحقین سے اس دلی افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ مجھے بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، دلی ہمدردی بھی ہے کہ کس طرح ہنستے بستے گھر اجڑے، آنن فانن دنیا میں قیامت بپا ان خاندانوں کے لیے ہو گئی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، 2 ماہ پہلے 22 مئی کو بھی ایک واقعہ ہوا جو آخری واقعہ ہے ایویشن انڈسٹری میں پاکستان کے اندر، اور اللہ آئندہ ایسے واقعات سے پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو 22 مئی کو یہ واقعہ ہوا، اس میں بھی سینکڑوں جانیں گئیں۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے 1 ماہ کے اندر جو کمٹ کیا تھا، یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات تھیں کہ 1 ماہ کے اندر آپ نے انویسٹیگیٹنگ رپورٹ، جو کہ انٹرم رپورٹ ہے، وہ ہاؤس میں پیش کرنی ہے، پبلک کرنی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ریسنٹ پاس میں 2010 سے لے کے 2020 تک یہ 4 واقعات ہوئے، جس میں پہلا واقعہ ایئر بلیو کا ہے، دوسرا واقعہ بوجا ایئر کا ہے، اسلام آباد کے گرد و نواح میں تھا، تیسرا واقعہ حویلیاں چترال سے آنے والی فلائٹ کا تھا، وہ بھی اسلام آباد کے گرد و نواح، اور چوتھا واقعہ جو کراچی میں پیش آیا۔ تو سب لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ آج بھی جو مجھے کرن صاحب نے بتایا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ بورڈز اپنی ذمہ داریاں باحسن طریقے سے سر انجام نہیں دیتا، اور پھر انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات ہم تک بھی پہنچی تو ہم نے ایک پرنسپل ڈیسیژن کیا ہے کہ یہ بورڈ، جسے کانسٹیٹیوٹ حکومت وقت کرتی ہے اور ایویشن منسٹری کا اس پہ ہولڈ ہوتا ہے، وہ اسے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، تو کم از کم بورڈ کی ایک اٹانومی ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ ہونا چاہیے جو بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرے، تاکہ متاثرین حقائق جان سکیں، اور پھر اس بورڈ کی ریکمنڈیشن بھی ہوں کہ ذمہ دار جو لوگ ہیں
انہیں بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے. تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں بحیثیت ایویشن منسٹر، جتنے بھی لوگ ان حادثات میں شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی، دلی افسوس بھی، آئندہ کے لیے بھی دعا اور کوششیں بھی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم انڈیپینڈنٹ بورڈ مکمل اٹانومی کے ساتھ وہ بنائیں گے، اور لوہا یقین کا کوئی ایشو، یہاں ڈی این اے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، کمپنسیشن کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایشو ہو، انشورنس کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایشو ہو، واقعہ جب کا ہے، کب کا ہے، کس کا ہے، قطع نظر ان تمام باتوں کے ہماری منسٹری کے دروازے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہر وقت کھلے ہیں آپ کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، میرا بھرپور تعاون آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہی کچھ مجھے کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دو جملے کہنا چاہتا ہوں میں اس موقع کے اوپر. انڈیپینڈنٹ بورڈ میں جو ایسوسیشن کی سیکشن بھی ہونی چاہیے کہ آج ایئر بلو کے حادثے کو آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. اور جیسے منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ پچھلے 10 سالوں میں 4 بڑے جو ہے وہ میجر جو ہے وہ حادثات ہوئے ہیں. 10 سال پہلے جب ہم پر یہ قہر ٹوٹا تھا تو ہم نے ایک اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اس نظام میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ رونما نہ ہوں. تو ان 10 سالوں میں ہم نے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اس کی ایک تفصیل، بہت بڑی تفصیل ہے، وہ اس وقت مناسب نہیں شیئر کرنا. تو بہرحال منسٹر صاحب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس موقع پہ. پچھلے 2 ڈیکڈز میں ایویشن انڈسٹری کا جو حال بھی ہوا ہے، جس طرح سے اس کا ڈکلائن ہوا ہے، پہلے منسٹر ہیں، پہلے حکومتی وزیر ہیں یا پہلے حکومتی نمائندے ہیں جو ان معاملات میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے اتنا بولڈ ڈیسیژن منسٹر صاحب نے لیا ہے، اتنا بولڈ سٹیٹمنٹ دیا کہ پائلٹس کے حوالے سے جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جعلی لائسنسز کے حوالے سے، تو وہی مافیا جو پچھلے 10 سالوں میں ہمیں جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ہمیں پریشرائز کر رہا تھا، ہمیں تنگ کر رہا تھا یا ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہی ری ایکشن منسٹر صاحب کو بھی وہ ملا ہے اور ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن سر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ بیڑا اٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنی آپ اس میں کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کے کوئی اس میں مدد کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں سر، آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے تاکہ یہ ایویشن کے معاملات جو ہیں، اس انڈسٹری کے معاملات وہ بہتر ہوں. اور یہ جو فلائنگ کافنز ہیں جس کے اندر فلائنگ کافنز ہی کہیں گے ان کو، جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں اور یہ دوبارہ پی آئی اے اور یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ آپ کا. جب آپ کہیں گے مل لیں گے. بہت شکریہ سر. آپ کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی حکم ہو جی میرے تک. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم. اللہ